السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ان کے پیدا کرنے والے نے جو گائیڈ لائنز اتاری ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں سے بات کرتی ہے، انسان کی اس لائف سے بھی اور اس کے بعد ختم ہونے کے بعد ایک نیا جیون جو اسے ملنے والا ہے، اس کے لیے بھی پورے ہدایت نامے کہ کیا ہونا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، کہاں کہاں اس کے کون کون سے پڑاؤ آتے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں انسان بدلتے ہی رہتا ہے۔ آج جو اسٹیج ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس سے پہلے 3 یا 4 اسٹیجز ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد آج میں یہاں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں، اب اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ میں نہیں رہوں گا، لیکن مجھ میں جو لائف ہے، روح ہے، آتما ہے، وہ امر ہے۔ اب اس کو دوسرا شیپ دیا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا کہ یہ جو زمین پر آپ دندناتے پھر رہے تھے، آپ کو حق کتنا تھا یہاں، کس کی زمین تھی یہ پتہ کیا، کس نے پیدا کیا وہ یہ پتہ کیا، کیوں پیدا کیا یہ پتہ کیا، کچھ پتہ نہیں کیا، کہاں جانا ہے پتہ نہیں، کیا ہونا ہے وہاں پتہ نہیں۔ کیا اس طرح ہم دنیا میں کوئی سفر کرتے ہیں؟ کسی کنٹری میں ہم کو جانا ہو تو پہلے اس کی تاریخ، یہ وہ ویب سائٹ، دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، موسم کیا ہوگا، گرمی کیا ہوگی، سردی کیا ہوگی، کیسے کپڑے لے جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، سب کرتے ہیں ہم۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہماری اس زندگی کے سفر کے لیے جو سفر یہ سفر ختم ہونے پر شروع ہونے والا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں۔ اب اس کو لیبارٹری میں اگر حاصل کرے، جو ڈیولپمنٹ ہم کو ہوئے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کے اندر میں ہم کو یہ چیز مل ہی نہیں سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد واپس آ کر کوئی بتائے کہ وہاں کیا ہوا۔ کوئی سورس نہیں، کوئی آتھینٹسٹی نہیں۔ جو کچھ کہانیاں چلتی ہیں اس کی بھی آتھینٹسٹی نہیں۔ اب اس کو بتائے گا کون؟ اس کو وہی بتائے جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور جس کے پاس مر کر یہاں سے ہم کو واپس جانا ہے۔ جس نے بھیجا ہے اسی کی طرف واپس جانا ہے، وہی ہم کو بتا سکتا ہے۔ ادروائز کوئی ہماری علم، کوئی ہماری لیبارٹری ہم کو یہ بات نہیں بتا سکتی۔ ہم وہی کے وہی ہیں، بلین یا ملین یا ٹریلین سال ہو گئے ہوں، انسانیت ایک ہی جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ دیر از نو ڈیولپمنٹ ان دس ڈپارٹمنٹ، اس لیے کہ 17 نمبر کی صورت میں اسی کتاب میں ہم سب کے پیدا کرنے والے نے کہا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنرل پبلک آپ سے پوچھے گی کہ یہ روح، آتما، لائف یا سول، یہ کیا چیز ہے؟ تم ان سے کہو کہ یہ میرے رب کا امر ہے، اور اے انسانوں تم کو اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جو علم دیا گیا یہ تمہاری کیپیسٹی سے باہر ہے۔ تم چاند پہ پہنچ جاؤ، مارس پہ پہنچ جاؤ،
تم وجے پا نہیں سکتے، موت پر وجے نہیں پا سکتے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، تمہاری قسمت میں ہم نے موت کو لکھ دیا ہے، تمہاری تقدیر میں ہم نے موت کو لکھ دیا ہے، اور تم ہم کو تھکا نہیں سکو گے، کہیں بھاگ نہیں سکو گے، کہیں جا نہیں سکو گے، کچھ نہیں. موت تم کو پکڑ لے گی، موت تم کو پکڑ کے رہے گی، چاہے تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں بنے رہو، وہ اپنی وقت پہ آ کے پکڑ لے گی. اس کا جو سمے ہے، ٹائم ہے، ڈیٹ ہے، دن ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، لیکن اس پر ایک پٹی چپکی ہوئی ہے، وہ پٹی ہم ہٹا نہیں سکتے، ورنہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارے موت کا دن کون سا ہے، اور یہ آ کر رہنا ہے. اور یہ سب سے بڑی حقیقت بھی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا سچ بھی ہے. سچ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، سچ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں. اور یہ ایسی شے ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دور کا، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی زبان کو بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، اس بات کو مانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. اس لیے میں اس کو دنیا کا سب سے بڑا سچ کہتا ہوں کہ جو سب کے لیے تسلیم شدہ ہے. بہرحال تو وہ جو کتاب اس نے نازل فرمایا، اس میں یہ سارے انفارمیشن ہم کو دے رہے ہیں. اس میں پاسٹ کی بھی انفارمیشن ہے، فیوچر کی بھی انفارمیشن ہے، اور ابھی کیا کرنا ہے وہ حالات بھی ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. یہ کتاب تینوں سیکٹر کو کور کرتی ہے. اب ہسٹری آف دی ورلڈ کیسے کیسے چلی، بڑی بڑی ڈائنیسٹیاں ہم دیکھتے ہیں. ان کا ڈائنیسٹی جس نے یورپ پہ راج کیا تھا کسی زمانے میں، اور امریکہ میں بھی ایک ڈائنیسٹی کے بارے میں نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی کھدائی ہوئی اور پتہ لگا. ایک ہماری زبردست ڈائنیسٹی موہن جوڈارو کی رہی ہے، ایک ڈائنیسٹی فرعون مصر کے فرعونوں کی رہی ہے، ایجپٹ کے. ایک رومن امپائر رہی ہے کسی زمانے میں، ایک زمانے میں برٹش امپائر بھی تھی، ایک زمانے میں یہاں مغل امپائر بھی تھی. کیا بات ہے کہ پنپتی ہیں تہذیبیں، پنپتے ہیں تمدن، پنپتی ہیں ڈائنیسٹیز، اور اس کے بعد وہ تباہ ہوتی ہیں، اور ایسی تباہ ہوتی ہیں کہ ان کے مونومنٹس دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ان کے آثار بھی ملیں گے اس دنیا میں، لیکن وہ کہیں نہیں ملتے. ہمارے ملک میں بھی جگہ جگہ یہ علامتیں بکھری پڑی ہیں. کہاں گئے وہ، اور کیوں گئے، اور کیا تھا، اور گڑبڑ کیا ہوئی، اس کے اوپر میں ہم کو سوچنا ضروری ہے آج کی تاریخ میں، تاکہ وہ سسٹم ہم پر لاگو نہ ہو جس سسٹم کو جاری کیا ہے اس دنیا کے بنانے والے نے. ہم تمہیداً بہت ساری بات کہہ گئے. اللہ نے جو آیتیں پڑھوا دی، یہ 7 نمبر کے چیپٹر کی 65 نمبر سے 72 نمبر تک کی آیتیں تھیں، 8 آیتیں. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معنی سے ہم قریب ہو سکیں. یہ عرش کی عربی زبان میں ہے، سیکھنا کچھ بھی مشکل نہیں تھا، ہم بھی چلتے چلتے سیکھے ہیں. ہم کو عالم فاضل بالکل نہیں ہے، ہم سیدھے سادھے آدمی ہیں، بزنس مین ہیں، اور بس یہ کہ جو ہم کو اللہ نے اپنی کتاب کے جو کچھ بھی نالج دی ہے تھوڑی بہت، اس کو ہم شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں، ہماری کوئی الگ سے پارٹی نہیں، جماعت نہیں، فرقہ نہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی مشن بھی نہیں، صرف یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس میں ہے اس کو ہم دوسروں کو شیئر کرتے ہیں. جیسا کہ دولت میں بھی ہم کو شیئر کرنا ہے، نالج میں بھی ہم کو شیئر کرنا ہے. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں، چاہے ان کا رنگ کچھ بھی ہو، زبان کچھ بھی ہو، چاہے ان کا دھرم کچھ بھی ہو، مذہب کچھ بھی ہو، لیکن ان سے میرا ایک رشتہ ہے کہ حضرت آدم کی وہ اولاد ہیں، میں بھی حضرت آدم کی اولاد ہوں. کوئی نہ کوئی رشتہ بنتا ہے، اور مجھے اسی کو شیئر کرنا ہے. جو کچھ میرے پاس ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ریگارڈ لیس آف دیئر کاسٹ، کریڈ، جینڈر اور اینی تھنگ. اس کو شیئر کرنا ہے، اسی کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. پھر اس کو خوش کرنے کے لیے شیئر نہیں کرنا ہے، شیئر کرنا ہے مجھے، شیئر اس کو کرنا ہے، خوش اس کو کرنا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بھوکے کو کھانا کھلاتے وقت بھی یہ کہنا ہے کہ ہم تم کو جو کھانا پروس رہے ہیں، دے رہے ہیں، یا اس کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی تھینکس تم سے نہیں چاہیے، نہ کوئی ریوارڈ چاہیے، نہ کوئی ایوارڈ چاہیے. ہم تو اس کی رضا اور خوشی کے لیے کر رہے ہیں جس نے ہم کو بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا. اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ.
تزکیہ نفس، تزکیہ مال اور یہ سب ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ، اپنے آپ کا بھی تزکیہ اندر سے دھونے کا، اور جذبہ شکر ہے کہ مجھے دیا ہے، اس کو نہیں دیا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو مجھے شیئر کرنا ہے۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سے شروع ہوتا ہے کہ قوم عاد، پیپل آف عاد کی طرف ہم نے انہی میں کے نبی، انہی کے بھائیوں میں سے حضرت ہود کو اپائنٹ کیا۔ حضرت ہود نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، عبادت کرو تم صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کیا پھر تم کانشیس نہیں ہوتے؟ چیفز آف دس سوسائٹی کہنے لگے، جنہوں نے ہود کی دعوت نہیں مانی، ایسے چیف آف سوسائٹیز کہنے لگے کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ایک طرح کی بیوقوفی میں یا ویک مائنڈڈنس میں مبتلا ہو، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ اے میرے قوم، میں کوئی بیوقوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس پوری سرشٹی کے رچیتا، خالق، مالک، رب، اس کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں تمہارا، اور یہ جو پیغام ہے میرا نہیں ہے بلکہ میرے رب کا ہے، جسے مجھے کنوے کرنا ہے تمہیں، اور میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور ساتھ میں امانت دار بھی ہوں، اس لیے کہ تمہاری ایک چیز میرے پاس ایز اے امانت آئی ہوئی ہے اور مجھے اس کو تمہیں دینا ہے۔ اور کیوں تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ تم میں سے ہی ایک شخص پر تمہارے رب کی طرف سے ایک ریمائنڈر آیا ہوا ہے، اور اس ریمائنڈر کے ذریعے وہ تم کو ریمائنڈ کر دے یا وارن کر دے، اور تم یاد رکھو تمہارے رب کی نعمت جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں سکسیسر بنایا اور تمہیں پاور میں زبردست بنایا۔ یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اس نے تم پر نچھاور کی، اور یہ یاد کرنے میں ہی تم فلاح پاؤ گے۔ قوم کے سردار کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان کو جن کو ہمارے باپ دادا اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت کرتے آئے ہیں؟ سو اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لا کر بتاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ تحقیق تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور کنڈمنیشن کے حقدار بنتے جا رہے ہو، کیا تم مجھ سے ان ناموں میں جو محض نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے پہلے تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا، اس پر تم میرے ساتھ میں اتنے جھگڑے کر رہے ہو اور اتنے آرگومنٹ کر رہے ہو؟ ان تمہارے معبود کے لیے اللہ نے کوئی سند کبھی نہیں اتاری، کوئی سند ہی نہیں رہنے دی۔ سب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ سو نجات دی ہم نے حضرت ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھی تھے اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے، اور ہم نے جڑ کاٹ کے پھینک دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ کسی طرح مان نہیں رہے تھے۔ یہ تو تھی آیات بینات کی طرح کی ترجمانی۔ اب ہم اس پہ غور کریں کہ کیا باتیں کہی گئی تاکہ ہمارے سوچنے سمجھنے کا ایک ماحول بدلے اور ہمارا اپروچ صحیح ہو، دنیا کو ہم جانیں، قوموں کے اپ ڈاؤنس جانیں۔ یہ قومیں آتی ہیں، قومیں جاتی ہیں، تباہی بربادی مچتی ہے، اور پھر اس کے ریمننٹس رہ جاتے ہیں، مونومنٹس رہ جاتے ہیں۔ ٹورزم کے لیے آج کل بڑا یعنی باریک باریک چیزیں ڈھونڈ کے نکالی جا رہی ہے، ہر ملک نکال رہا ہے، چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ بڑھیں۔ ٹورسٹ تو بڑھ جائیں گے، لیکن ٹورسٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ ٹورزم ساری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اچھی بات ہے۔ ٹورزم کی طرف خود قرآن دعوت دیتا ہے، قل سیروا فی الارض، کہ زمین میں کچھ چلو پھرو گھومو دیکھو انجام کیا ہوا تم سے پہلے لوگوں کا۔ یہ انجام دیکھنے نہیں جاتے ہیں، اور باقی چیزیں دیکھتے رہے، سبھی دیکھتے ہیں۔ اصل چیز ہوتی ہے ایک تو آنکھ جو منظر کو دیکھ سکے گی، اور ایک ہوتی دل کی آنکھیں جو معاملے کی گہرائی کو پائیں کہ گئے کہاں، جو کم طاقتور تھے۔ ان کے بارے میں کیا تھے اس کا ایک نظریہ قرآن شریف دیتا ہے 29 نمبر کی صورت میں۔ اس سوسائٹی کو اینڈ ایچ اینڈ ایوری سوسائٹی جو اللہ کے عذاب کی مستحق ہوئی، جن کو اللہ نے ختم کر دیا، بعضوں کا تو آثار بھی نہیں رکھے اور بعضوں کے آثار بھی رکھے، ریمننٹس کو رہنے دیا، اور بعضوں کو تو ایسا صفائی کیا
کہ اب کوئی اس کے آثار نہیں ملتے. اب جب جا کے آثار مل بھی رہے ہیں تو سیٹلائٹ سے مل رہے ہیں. سیٹلائٹ سے ہمارے موہن جدارو کی جو سویلائزیشن ہے اس کا اگر آپ دیکھنے جائیں تو ایران سے وہ شروع ہوتی ہے اور مدھیہ پردیش میں اجین تک کے پھیلی ہوئی اور اس ساری کی ساری زمین کے نیچے ہے. اور آج اس پر غور جو کر رہے ہیں سائنٹسٹ کہ یہ کیا چیزیں ہیں کہ ان کا جو سسٹم تھا، لیبارٹری سسٹم، پانی پہنچانے کا سسٹم، محلے بسانے کا سسٹم، سٹیز کو بسانے کا سسٹم، آج کے ہمارے جو دور ہے اس سے زیادہ ڈیولپ تھا. اور اسی کو قرآن نے کہا تم کو اس کا عشر عشیر بھی میں نے نہیں دیا ہوں. تم سے پہلے جو گزر چکے وہ تم سے زیادہ مائٹ ان کے پاس تھی، تم سے زیادہ عقل بھی تھی. ایسی بات نہیں ہے. موجودہ دور میں جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیز میں دو آئٹم دکھائی دیتی ہے، کمیونیکیشن اور سفر. باقی اگر دیکھا جائے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایسی ایسی قومیں بستی تھی. خود ہمارے ملک کے اندر میں بعض جگہ یہ بیجاپور وغیرہ میں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ قلعہ یعنی آدمی وہاں اتنا سا دکھائی دے رہا بمشکل، لیکن ایک پرٹیکولر جگہ پہ کھڑا ہے تو جہاں سے وہ اتنا سا دکھائی دے رہا اس کی صاف آواز پہنچ رہی ہے، حالانکہ کوئی ٹیلی فون کا وائر نہیں تھا. تو کیا ان کو ماننا نہیں پڑے گا؟ ہمیں مانتے ہیں ہم، لیکن عبرت کے لیے مانا جائے. اور اس سسٹم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 29 نمبر کی صورت میں کیا ہے. 29 میں مضمون شروع ہوتا ہے اور اس میں بھی قوم عاد کا ذکر ہے 38 نمبر کی آیت سے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. عاد کی قوم عاد اور سمود اور بہت ساری چیزیں تو ان کے ٹھکانوں سے تمہیں معلوم پڑیں گی، ان کی ہیبیٹیشن سے معلوم پڑیں گی، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا یہ معلوم پڑیں گی. دراصل بات یہ تھی کہ ایول نے ان کے اعمال کو ان کے لیے سجا دیے تھے. وہ جو حرکتیں کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. وہ ڈیولپمنٹ ان کا جو بھی ہو رہا ہو لیکن آخر وہ ڈیولپمنٹ تباہی کے غار پہ لے جانے والا تھا. اور کیوں لے جانے والا تھا اس کا ذکر کیا اور صحیح راستے سے ان کو روک دیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. بہت انٹلیکچوئل تھے، گدھے نہیں چراتے تھے. اتنی بڑی بڑی ڈائناسٹیاں کیسی ہو جائے تیار کر لیا ہوگا انہوں نے. اس میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ رہے ہیں وہ، مگر جہاں مار کھا گئے اس کا ذکر کر رہے ہیں. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. قارون، دس از دی ویسٹڈ انٹرسٹ آف دی سوسائٹی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قارون کا ذکر قرآن شریف میں اس سے پہلے 28 نمبر کی صورت میں آیا ہوا ہے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج لگتی تھی. خزانے کو اٹھانے کے لیے کیا لگتا ہوگا؟ چابیاں اٹھا رہے ہیں، اونلی ان کے لاکرز کی چابیاں، تجوریوں کی. فرعون، دس از دی جبر اور ظلم کرنے والی وہ حکومت. تو ایک ہو گیا. حالانکہ یہ قانون وہ اقلیتی قوم سے بھی ہو سکتا ہے، مظلوم قوم سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے انٹرسٹ رہتے ہیں اس پورے سسٹم کے ساتھ. اور اس پورے سسٹم میں ایک ظالم حکومت ہوتی ہے، پھر وہ حکومت بادشاہ کی ہو یا کوئی اور سسٹم کی ہو، لیکن اس میں ظلم ہو رہا ہو سوسائٹی میں اور اس ظلم کے اوپر کوئی پرتکار نہ ہو، کوئی اس پہ ایکشن نہ لیا جا رہا ہو، یا سوسائٹی کے اندر کوئی فرق ہی نہ پڑے. بڑے بڑے حادثے ہو جائے، اخبار میں پڑھ لیں، کسی کے سر کا بال کھڑا ہونے کو تیار نہیں، کوئی آنکھ رونے کو تیار نہیں. ہر دن اخبار کو پڑھو رونا آ جاوے. کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کیسی لوٹ کھسوٹ ہے. ہمارے ملک میں تو یہ شروع ہوا ہے اسکینڈلز اور کرپشن. اس کی تعداد کیا ہے؟ 30,000 کروڑ روپے کھا گئے. 30,000 کروڑ روپیہ بولتے کس کو ہے؟ کھا لیے.
ایک شخص میرے سمجھ میں نہیں آتا گیا کہاں؟ یہ سب ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، رونا آنا چاہیے تھا لیکن روتا کوئی نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا غصہ آ گیا، سڑکوں پہ آ گیا، توڑ پھوڑ شروع کر دی، پھر وہی معاملہ بن گیا. توڑ پھوڑ کرنے سے، جلوس نکالنے سے، گاڑیوں پہ پتھر پھینکنے سے کبھی کوئی معاملے حل ہوئے ہیں ورلڈ میں؟ اور اسی میں ساری قومیں مبتلا ہو گئی. مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگوں کی عقلیں کہاں گئی. کبھی کبھی تو دیکھتے ہیں کہ یورپ امریکہ میں بھی یہ چالو ہو گیا. صحیح، آپ نے تو ابھی علم اور دوسری بہت ساری چیزیں دنیا کو دی، اتنی سمجھ آپ اپنی پبلک کو نہیں دے سکے کہ اس سے کوئی مسئلہ کبھی نہیں حل ہوتا. مسئلے حل ہونے کی جو فارمولے ہیں قرآن شریف میں آئیں گے اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حامان، وہ جو مذہبی چودھری ہوتے ہیں، یہ تین پر وہ سسٹم چلتا ہے، ایک ویسٹرن انٹرسٹ، ایک ایسی ظالم حکومت، اور پھر اس کے اندر میں ایک مذہبی فرقہ جو خود اتنا پاورفل ہو کہ آپ اس کو ہلا نہیں سکو. دیکھ لیجئے دنیا میں جب مذہبی فرقوں نے طاقت پکڑ لی آپ ان کو ہلا نہیں سکتے. وہ کتنا بھی ظلم کریں ان کے ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکے گا، اس لیے کہ ان کے پاس بھی پاور ہوتا ہے، اور وہ جو پاور ہوتا ہے وہ پبلک کا پاور ہوتا ہے. تو حامان وہ اس مذہب کی قیادت کرنے والے ایک گروپ کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی چودھری، فرعون وہ ظالم حکومت، اور قارون دا ویسٹرن انٹرسٹ. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ آئے تھے اوپر نشانی لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کا جو متکبرانہ رویہ تھا، ایروگنس تھا، وہ کم نہیں ہوا. لیکن وہ بچنے والے نہیں تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے کارن پکڑا. پھر کسی پر ہم نے آندھیاں چلائی، کسی کو ایک بلاسٹ نے آ کر ختم کر دیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو ہم نے دریا میں ڈبو دیا. اللہ کی پالیسی ہی نہیں کہ وہ انسانوں پر ظلم کرے. انسانوں کے حال یہ ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے اولیاء پکڑ کے رکھے ہیں، دوسرے سہارے پکڑ کے رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی ہے. مکڑی بھی اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کاش اس انسانوں کو اتنا تو معلوم ہوتا. یہ ہے وہ روگ کہ شرکیہ سوسائٹی، پالیتھیزم، سر جھک رہا ہے. کون سی چیزوں پہ سر جھک رہا ہے؟ بے جان چیزیں، اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے خدا، اور کیا کیا چیزیں، بلکہ انسانوں سے گزر کر حیوانوں کی بھی پرستش. اتنی دکھ ہوتا ہے، غصہ نہیں آتا، دکھ ہونا چاہیے کہ یہ انسانیت اتنی گر گئی. آپ کسی جانور کو شرک کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ انسانوں کو دیکھو، طرح طرح کے شرک. اللہ رحم فرمائے اور اللہ بچائے بھی. تو یہ ہوتی ہیں سوسائٹیاں، اور ان کا اس طرح سے کام چلتا ہے. پھر ان سوسائٹیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طاقت اور ان کی عقل اور ان کی پلاننگ اور ان کی لے آؤٹس اور ان کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اور ایک سونامی آتا ہے یا ایک بلاسٹ اوپر سے ہو یا زمین میں دھس جائے یا اسی طرح کوئی چیز آ جائے، ختم کر دیتا ہے اللہ. ہم اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، اسٹڈی تو یہاں سے کریں اگر تو پتہ لگے کہ گناہ کیا تھا. گناہ ایک تو ظلم اور دوسرا شرک. اور تیسری چیز اب اس میں جو آئے گی وہ آئے گی دعوت اللہ دینے والے وارنرز. وارننگ کوئی دیتا نہیں. اچھی اچھی باتیں ضرور ہوتی ہیں، کوئی وارننگ نہیں دیتا. اب اس میں کیا وارننگ کس طرح دی گئی ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اور بھی نبیوں کے ذکر ملتے ہیں. جو چیز اللہ نے اور جو نعمت قوموں کو دے رکھی ہے اس کا تذکرہ آنا چاہیے کہ تمہارا ڈفرنس کیا ہے دوسروں سے اور کیا چیز تم کو دی ہے. جیسے ٹیکنالوجی میں کسی کو آگے لے گیا، کسی کو قوت میں، کسی کو افرادی قوت. پاپولیشن ہم چلا رہے ہیں، وہی پاپولیشن آج ہمارے کام آ رہا ہے. ہمارے ملک میں جتنے گریجویٹ ہیں نا اتنی تو آبادی یورپ کی نہیں ہے، امریکہ کی نہیں ہے. اور سارے آئی ٹی کے اندر میں دیکھیے امریکہ کے بعد میں بھی انڈیا کا نام ہے. کس وجہ سے کہ اتنے ینگ گریجویٹس ہیں، کروڑوں کی تعداد میں. اور سیدھا دیکھیے کیرل سے اوپر تک آئیے آپ، کتنے گریجویٹس ہیں.
وہی آبادی جس کو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ بھوکی مر جائے گی، اس کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، کیا کریں گے، کیسا کریں گے، آج دیکھیے کہ رزق کے کتنے دروازے اللہ نے کھولے اور شعبے ڈپارٹمنٹس کتنے کھولے ہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری پلاننگ سے دنیا چلتی ہے یا دنیا کے بنانے والے کی پلاننگ سے چلتی ہے۔ آج یہ جو پوری سائنس ہماری ڈیولپ ہوئی ہے غذا کے بارے میں، فوڈ آئٹمس، اور یہ جو ہم جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یعنی جن کا دودھ پیتے ہیں، ان کا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، نئی نئی ہائیبرڈ نسلیں، ہائیبرڈ کپاس، ہائیبرڈ اناج اور ہائیبرڈ یہ مرغیاں کیا کیا نہیں ہیں، انڈے دیکھیے آپ، مرغیاں دیکھیے۔ آج ہمارے ایک ایک شہر میں انڈوں کی تعداد کے لیے ذرا سا انداز لگا لیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو انڈا مارکیٹ جانے کی، صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنے آدمی 1 کروڑ، ہمارے جتنے بھی میٹروز ہیں 1 کروڑ سے اوپر ہیں، بامبے، کلکتہ، دہلی، مدراس، کتنے انڈے لگتے ہوں گے کوئی انداز ہے، کتنی مرغیاں، کتنے بکرے، کتنی سبزیاں، کتنے آلو، یا اللہ دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ سب آتا کہاں، یہ پیدا کون کرتا ہے؟ اگر یہ پیدا کرنا بند کر دے تو یہ تم سے ہی وہ کام نہ لے تو تم کو دکھائی نہیں دیتا کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ ہوا یہ 1960 کے بعد سے ہوا ہے۔ یہ ہائیبرڈ جو سسٹم ہے، پورا اسرائیل نے اس پر اتنی محنت کی کہ گلزار بنا دیا انہوں نے ریگستان کو، اور وہ ساری دنیا کو ابھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ایوری تھنگ لائک دس۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی اور ہے، ہمارے دماغ سے نہیں چلتی۔ اب پھر وہی بات آ رہی ہے کہ حضرت ہود نے بھی وہی بات کی۔ پہلے تو کمنٹ یہ آیا کہ کیا سب بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں آپ، ہمیں تو ایسی باتیں ہم نے پہلے سنی بھی نہیں اور نہ اس طرح کی کوئی باتیں سنی، اس سسٹم سوسائٹی کا چلا آ رہا ہے اس میں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سسٹم کے اندر میں ایک بڑا معبود تو ہوتا ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں، جو واحد ہے، جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کچھ مانا جاتا ہے، وہی تعریف کی جاتی ہے جو تعریف قرآن شریف میں اللہ کی آئی ہوئی، مگر ساتھ میں یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتہ کیا کہنا چاہیے، ایک چلر معبود کیا ہے، تو بولے یہ بچے دیتے ہیں، یہ دولت دیتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ سب ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، ایکسپٹ چلیے ٹھیک ہے دیتے ہوں گے، بچے دیتے ہوں گے، دولت دیتے ہوں گے، علم دیتے ہوں گے، لیکن یہ بتائیے کہ چھینتا کون ہے؟ یہ مین سوال ہے۔ گزر گئے تو کہیں گے وہ اس سے ویسا ہو گیا، ارے تو کیا وہ سب یہ خراب کام کرنے کے لیے اور اچھے کام کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں؟ جو چھینتا ہے وہی دیتا ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں معبود کی وجہ سے یہ مر گیا، مرنے کے لیے اللہ، اچھا اللہ کا لفظ استعمال نہ کریں تو کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ جو آسمان پہ طرف ہاتھ اٹھ رہے ہیں، جس نے اس بچے کو اٹھا لیا یا بوڑھے کو اٹھا لیا، یہ وہی تھا جو دیتا تھا اور تم رانگ نمبر لگاتے تھے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آج بھی نہیں آتی، ان کو چھوڑیے، فرعون، حامان، عاد، سمود چھوڑیے سب، ان کا آج سمجھ میں آتی ہے؟ آج بھی دنیا اسی مقام پر ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے مالک کو نہیں پہچانتی۔ تو وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ سب باتیں تمہاری بیوقوفی کی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیغام پہنچانا ہے میرے رب کا، اور میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یہ پروگرام میں جیب میں رکھ لیتا تو، پیغام کو جیب میں رکھ لیتا تو، یہ امانت تھی تمہاری کہ میں نے ڈیلیور کیا تم کو، اور تم اس امانت کی وجہ سے تمہارا کام ہے مانو نہ مانو، لیکن تشدد پہ مت آؤ، وائلنس نہیں ہونا، وائلنٹ بنو مت، بنے وہی وہ، اور بنے کہاں؟ نعمتوں کو اور بھی یاد کروایا کہ حضرت نوح کے بعد تمہارا ڈیولپمنٹ ہوا، یہ جو ہے عاد اولا اس کو قرآن شریف نے فرمایا، دیگر کتابوں میں اس کا ذکر اس لیے نہیں ملتا کہ پیورلی عرب لینڈ کی قوم تھی، اور آج جو حضر موت ہے سعودی عربیہ میں، حضر موت مانی وہ ڈیزرٹ، موت کا ڈیزرٹ کہلاتا ہے، کوئی آبادی نہیں، اور 1/3 آف سعودی عربیہ میں یہ پھیلا ہوا ہے، اور آپ اس کو پار ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جیسے جیسے آپ چلیں گے ریت میں دھستے چلے جائیں گے۔ ایون وہاں کوئی جانور نہیں ہوتا، چھپکلی لیزارڈ کا ایک کوئی جنس ہوتی جو ہمارے یہاں نہیں ہوتی، وہ وہاں ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور تک کے نہیں، چل ہی نہیں سکتے، اب چلے مانی دفن ہو جائیں، اس لیے اس کو حضر موت کہتے ہیں کہ موت کا ہی وہ پورا ایریا ہے، اور شاید ہے کہ یہیں یہ قوم دفن ہے کیونکہ اس کے آثار نہیں ملتے۔
اور لیکن اب ملنے لگ گئے ہیں سیٹلائٹ سے. کہ آدن الاولا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آد نمبر 1، اس کے بعد میں وہی انہی میں سے پھر بعد میں اور ایک ڈیولپمنٹ آیا تو وہ اس کا پیلسٹائن کے اندر میں مرکز رہا. پہلے آد کا جو مرکز ہے وہ سعودیہ میں تھا. ایسا دکھائی دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم. ایک بات میں نے شیئر کی کہ ان کا ذکر ملتا نہیں ہے اور ان کے آثار بھی نہیں ملتے، ریمننٹس بھی نہیں ہیں، لیکن پتہ لگا ہے کہ یہ حضر موت کے علاقے میں پورے یہی کہ یہی ہے. اللہ نے دھسا دیا ہوگا اور اوپر ریتی ختم کر دیا، نشان نہیں رہ سکے، آبادی نہیں رہ سکے. وزادکم فی الخلق بسطہ، پور میں تم کو، اس کا دو معنی بھی ہو سکتے ہیں. ان کی باڈی جسم بھی شاید بہت ساری نسلیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں 6 فٹ سے نیچے کوئی آدمی نہیں ہوتا، بلکہ عورتیں نہیں ہوتی. ہمارے انڈیا کی ایوریج یہ نہیں ہے. لیکن بعض علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں سب کانٹیننٹ میں، وہاں کی ہائٹ ہی الگ ہے. پھر اور افریقن دیشوں کے اندر میں 8-8 فٹ کے لوگ ہیں. ہم تو وہاں بونے دکھتے ہیں، بونے. ان کے سامنے کھڑے رہیں تو ان کے پینٹ تک کے بھی نہیں آتے، پینٹ کے بیلٹ تک کے ہمارا سر پہنچے. ایسی ایسی باڈی دی ہے اللہ نے بہت ساری قوموں کو، اس کی ضرورت کے حساب سے دیا ہوگا، اور وہ ہر چیز ایسی ہی پیدا کرتا ہے بے مثال. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یاد کرو گے تو تھینکس کا جذبہ آئے گا، گریٹفلنس کا آئے گا، اور تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم پہچانو اپنے مالک کو کہ اس نے نعمتیں دی. آج کے دور میں ہم یہ ضرور کہیں گے اب کہ آج کے دور میں جو نعمتیں عام کر دی ہیں، اتنی عام میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوں گی. گاڈ نوز، مجھے نہیں معلوم کہ پہلے کیا تھا، لیکن ایسا مجھے دکھائی دیتا ہے کیونکہ 3 نسلوں کا میں گواہ ہوں. آئی ایم 65 ناؤ. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے اپنے دادا کو دیکھا ہے، اپنے والد کو دیکھا ہے، اپنی اولاد کو بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے پوری زندگی 60 سال میں پھیلی ہے. 60 سال 65 سال کے ڈیولپمنٹ خود میرے ملک ہندوستان کے اندر میں ایسے زبردست ہے ماشاء اللہ کہ حیرت ہوتی ہے. حیرت انگیز تو میرے سامنے ہونے لگ گیا. تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ نعمت نہ ہو. جیسے جیسے اللہ کی نعمت بڑھتی ہے ویسے ویسے اللہ کا خوف آنا چاہیے کہ پکڑ بھی سکتا ہے. اب کیا کریں؟ اب کرنے کی چیز یہ ہے کہ دوسروں کو کنٹریبیوٹ کرو. اگر کنٹریبیوشن نہیں ہے تو اس کو بھی اللہ نے شرک فرمایا. مطلب اس کو اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ دے کے رکھا ہے، صرف آزما رہا ہے. دیکھیے آکسیجن آپ کو اکیلے کو نہیں دیا. ایک اکیلے کو آکسیجن دیتے، اس آکسیجن پہ آپ ٹیکس کتنا لگاتے اور کتنی قیمت. یا اللہ پیٹرول کو دیکھو، 8 آنے یعنی 55 نئے پیسے پر لیٹر یہ بندے نے بھروایا گاڑی میں. پہلے 14 سال کا تھا میں، والد صاحب بیچتے تھے پیٹرول بھرا کے لا. 55 نئے پیسے، آج 55 روپے بھی نہیں اس کے، 80 روپے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچھا ہوا تم کو آکسیجن نہیں، اچھا ہوا بارش نہیں دی تم کو. تم بارش کو اوپر ٹیکس بھی لگاتے اور پتہ نہیں کتنی مہنگی کر دیتے. پھر تمہارے میں سے جو بڑے بڑے یونٹس ہیں، بڑے بڑے بگ نیمز کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، وہ سب قبضہ کر لیتے ہیں ان چیزوں میں. شکر ہے اللہ کا کہ وائٹل نیڈس آف دی لائف اس نے اوپن رکھی سب کے لیے، سب کو برابر دیتا ہے. سو کوئی ہندو مسلم سکھ عیسائی کی کسی کا فرق نہیں کرتا. وہ فرق تو ہم کرنے لگ گئے ہیں، وہ نہیں کرتا. سورج سب کے لیے نکالتا ہے، آپ نکال سکتے ہیں. اچھا وہ سورج کی روشنی آپ کو نہیں دی، آکسیجن، ہوا، بارش، یہ وائٹل چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، تب تو دنیا چل رہی. اس دنیا کو پہچاننے کی بہت کچھ ضرورت ہے، خاص کر ہم کو. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ اس طرف دھیان کریں. ہم وہ سورس آف نالج ہمارے پاس میں ہونے کے باوجود ہم اس سے نالج نہیں لے رہے ہیں. دس از دا ٹریجڈی. دعا میری یہی ہو کہ مجھ کو، آپ کو، سب کو، سارے انسانوں کو ریگارڈلیس آف دیئر کاسٹ اینڈ کریڈ اینڈ ریلیجین اپنے رب کی کتاب کی مطالعہ کرنے کی توفیق ہو. وصلی اللہ علی النبی.